السلام علیکم، کیا حال چال ہے جی؟ امید ہو کہ تمام بھائی خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ 65 ایپیسوڈ کے اندر تسنیم کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے، اور اس کا جو فبیحہ کا والد ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس کو سرد خانے میں رکھوا دی، ہم صبح اس کا جنازہ اس کو تدفین کریں گے۔ تو اس کے بعد آصف گھر آتا ہے اور سب بھائیوں کو اکٹھا کر کے کہتا ہے کہ تم نے کیا شاپ کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ آریان سب سے پہلے کہتے کہ ابو جی میری گنجائش نہیں ہے اور میں پیسے نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد المیر جو ہے وہ کہتا ہے اور شاہبیر کہتا ہے کہ میں ابو آپ کے ساتھ ہوں، جیسا آپ کہیں گے ہم ویسا ہی کریں گے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ آریان کو اور المیر کو مہک اور فبیحہ نے منع کیا ہے کہ تم اپنے بھائیوں کے ساتھ پیسے مت لگاؤ۔ پچھلی دفعہ بھی انہوں نے آپ کو دھوکہ دیا، اس دفعہ بھی آپ کو دھوکہ ہی دیں گے۔ تو بات کرتے ہیں مہک کی۔ جیسا کہ ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ مہک پریگننٹ ہو چکی تھی، بندہ اس کی کیئر کرنا شروع کر دیتا ہے، اور فبیحہ جاتی ہے آصف کے پاس اور کہتی ہے کہ ابو بات یہ ہے کہ اب مہک سے وہ ذمہ داری نہیں اٹھائی جائے گی، تو بہتر یہی ہے کہ ہم مہک سے وہ ذمہ داری لے لیں اور آپ مجھے سونپ دیں، تاکہ میں ویسے سود سمیت ہر چیز جو انہوں نے میرے ساتھ کی ہے میں ان کا ویسے ہی خیال رکھوں۔ مطلب اس کا تھا کہ فبیحہ کا مطلب یہ تھا کہ جیسا ہی انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میرے ساتھ سختی کی ہے، میں ویسے ہی ان کے ساتھ اسی طرح پیش آؤں۔ بات کرتے ہیں فبیحہ کی والدہ کی۔ فبیحہ بڑی دکھ میں کے اندر ہے اور مہک کو کہتی ہے پہلے تو مجھے میری والدہ کا دکھ تھا، اب میں ہر چیز سے آزاد ہوں، اب میں تمہارے ساتھ ویسے ہی بدلہ لوں گی جیسا تم نے میرے ساتھ کیا ہے۔ بات کرتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ 66 کے اندر۔ 66 کے اندر جو مہک ہے وہ فبیحہ کے پاس کچن میں آتی ہے، تو مہک کو فبیحہ دھکا دیتی ہے، تو وہاں پہ آریان آ جاتا ہے۔ آریان فبیحہ پہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے مگر مارتا نہیں ہے۔ اسی چیز کو ہم بیان کرتے ہیں کہ رات کو جب المیر آتا ہے تو وہ آصف کے پاس نہیں جاتا، مگر وہ سیدھا آریان کے پاس جاتا ہے کہ تم نے میری جو وائف ہے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو میں تم میرا بھائی نہیں ہو سکتا۔ اس کا گریبان پکڑتا، وہاں پر آصف آ جاتا ہے اور وہ ان دونوں کو پیچھے چھڑوا دیتا ہے، مگر آصف یہ سوچتا ہے کہ اچھا ہوا کہ امبر اس دنیا سے چلی گئی، ورنہ وہ ان دونوں کو لڑتے ہوئے دیکھتی تو وہ دوبارہ اس چیز کو برداشت نہ کر سکتی تھی۔ تو ہم بات کرتے ہیں ایمان اور شاہبیر کی۔ ایمان اور شاہبیر ایک دوسرے کے قریب آنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے محبت دوبارہ کرنا شروع کر جاتے ہیں۔ ایمان کہتے ہیں کہ تمہارا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور شاہبیر کہتا ہے کہ تمہارا ہی میرے ساتھ تعلق ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا۔ تو اس چیز کو ہم نوٹ کرتے ہیں کہ ایمان اور شاہبیر ایک دوسرے کے قریب آنا شروع ہوتا ہے۔ ایمان کو شاہبیر جاتا ہے آفس چھوڑنے کے لیے اور وہاں سے بھی لے کے بھی آتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ یہی ایپیسوڈ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ہمارے چینل کا نام ہے BRX اسٹوڈیو۔ اللہ حافظ۔